الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا تھا اور نماز کی شرائط میں طہارت کے ضمن میں کچھ پاکی کے اور ناپاکی کے حوالے سے مسائل ذکر کیے جا رہے تھے۔ میں نے آخری نشست میں آپ احباب کی خدمت میں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ نجاست غلیظہ بڑی نجاست اور نجاست خفیفہ چھوٹی نجاست۔ تو نجاست غلیظہ کا حکم بتایا کہ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے زیادہ جسم پر یا کپڑوں پر لگ جائے تو اب ایسی صورت میں وہ کپڑا یا جسم ناپاک ہو جائے گا اور اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور نجاست خفیفہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چوتھائی حصے سے زیادہ یا چوتھائی حصے کے برابر اگر جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو اب ایسی صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہوگا، اس کے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جسم پر یا کپڑوں پر چھینٹیں بسا اوقات پڑ جاتی ہیں۔ اب راستے سے کہیں آ رہے ہیں، پانی پڑا ہوا ہے، یا کہیں پانی پڑا ہوا ہے، گاڑی گزری اور آپ پر چھینٹیں اڑاتی ہوئی چلی گئی ہو، تو اب ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ صورت ہے کہ آپ پانی کو اگر آگے پیچھے نظر دوڑا کر دیکھیں گے تو آپ کو اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پانی سیوریج کا ہے، گٹر کا پانی ہے یا کہیں گھر سے آ رہا ہے۔ تو عمومی طور پر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر سے بہنے والا پانی اکثر و بیشتر پاک ہوتا ہے۔ تو اب اگر کہیں گھر سے بہہ رہا ہے پانی یا آپ کو پانی دیکھ کر بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پانی صاف ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے گندا ہونا اور ایک ہوتا ہے ناپاک ہونا، اس میں فرق ہے۔ ہر گندا پانی ناپاک نہیں ہوتا، ہاں ہر ناپاک پانی یقیناً گندا ہوتا ہے، جیسے گٹر کا پانی ہے، اسی طریقے سے ایسا پانی جس میں پیشاب نجاست وغیرہ مل گئی ہے تو وہ ناپاک بھی ہے اور گندا بھی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی صاف ہوتا ہے، مٹی کی وجہ سے وہ پانی کیچڑ نما بن جاتا ہے، تو وہ گندا تو ہے لیکن وہ مٹی بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے، مٹی اور پانی مل کر ایک کیچڑ سا بن گیا ہے، تو گندا ضرور ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو اگر کہیں کپڑوں پر چھینٹیں پڑی ہیں تو آپ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ بھئی یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر آپ کو اس کا یقین ہو جائے کہ یہ پانی صاف ہے، پاک ہے، تو پھر تو کپڑا دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر پانی آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ پانی سیوریج کا، گٹر کا یا ناپاک قسم کا پانی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم پر جو کپڑوں پر چھینٹیں لگی ہیں، جسم پر یا کپڑوں پر جو چھینٹیں پڑی ہیں، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ چھینٹیں اگر ان چھینٹوں کو جمع کیا جائے تو کیا اس کی مقدار 1 درہم یا 1 درہم سے زائد ہوگی؟ اگر آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں 1 درہم سے تو کم ہی ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ کا وہ کپڑا بھی پاک ہے اور آپ کا جسم اگر جسم پر لگا ہے تو جسم بھی پاک ہے۔ آپ اسی طرح، کیونکہ نمازی اکثر نماز پڑھنے آتے ہیں تو کپڑوں پر چھینٹیں پڑ گئی، تو کہا کہ وہ نماز پڑھنے آتے تھے، کپڑوں پر چھینٹیں پڑی، واپس گھر جا کے کپڑے چینج کر کے پھر آئے ہیں، تو یہ مسئلہ مشقت سے بچانے کے لیے آپ کو معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ بھائی چھینٹیں پڑی ہیں، اکثر و بیشتر اگر
باریک باریک چھینٹیں کپڑوں پر پڑ گئی ہیں، آپ نے اس کو جمع کیا، تو آپ کا خیال یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ 1 درہم کے برابر نہیں ہوتا، 1 درہم سے کم ہی ہے، تو اب آپ کا کپڑا بھی پاک ہے، آپ کا جسم بھی پاک ہے۔ ہاں اگر اتنا زیادہ کہیں ایسا ہوا پانی زیادہ پڑا تھا، یا کسی نے پاؤں مارا، یا گاڑی تیزی سے گزری تو پانی زیادہ آ گیا اور یقین کامل تھا کہ یہ پانی ناپاک ہے، تو اب 1 درہم سے آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں 1 درہم سے تو زیادہ ہے، تو اب آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا، اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور یہ سماعت فرمائے، اگر جسم پر یا کپڑے پر کہیں نجاست لگ گئی ہے، بندہ باوضو تھا، پاک صاف تھا، لیکن اس کے کپڑے پر کہیں نجاست لگ گئی، 1 درہم یا 1 درہم سے زیادہ، تو اب فقط کپڑوں پر لگی ہے تو صرف کپڑے اتنا حصہ، آستین پر نجاست لگ گئی، تو اب آپ صرف آستین دھو لیں گے تو آپ پاک ہو گئے، دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح بدن کے کسی حصے پر ہاتھ پر کوئی نجاست لگ گئی تو اب ایسی صورت میں آپ نے فقط وضو کر کے آئے، ہاتھ پر کوئی ناپاک پانی لگ گیا یا کوئی بھی ایسے معاملہ ہو گیا تو آپ صرف ہاتھ دھو لیں گے تو آپ کا وضو باقی ہے۔ نجاست لگنے کی وجہ سے آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نجاست لگنے کی وجہ سے آپ پر غسل بھی واجب نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے، چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ سمجھتے غسل واجب ہو گیا یا وضو ٹوٹ گیا، تو غسل کب واجب ہوتا ہے یہ بھی سماعت فرما لیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ غسل کب واجب ہوتا ہے اس کو سمجھیں تمام لوگ، وہ مادہ منویہ جس کے ذریعے انسان کی ولادت یا پیدائش کا جو مادہ منویہ سبب بنتا ہے، وہ اگر انسان کے مرد کے جسم سے جھٹکے سے باہر نکلے گا تو اب ایسی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ پھر سماعت فرمائیے، وہ مادہ منویہ جس کے ذریعے انسان کی ولادت ہوتی ہے، وہ اگر انسان کے جسم سے شہوت کے ساتھ جھٹکے سے باہر نکلے گا تو اب ایسی صورت میں غسل واجب ہوگا، چاہے وہ احتلام کی صورت میں ہو یا خود سے اپنے اوپر غسل فرض کرنے کی صورت میں ہو یا پھر صحبت یا قربت کرنے کی صورت میں ہو، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ غسل واجب نہیں ہوگا، یہ مردوں کی بات بتا رہا ہوں عمومی طور پر، تو اس طرح غسل واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے وضو کب ٹوٹتا ہے یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ کپڑے چینج کر دیے تو وضو ٹوٹ گیا، گالی بکتی تو وضو ٹوٹ گیا، جھوٹ بول دیا تو وضو ٹوٹ گیا، جھوٹی قسم کھا لی تو وضو ٹوٹ گیا، تو اب ان تمام صورتوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کیا شک ہے اس میں، اگرچہ گالی بکنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو برا بھلا کہنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، لیکن یہ تمام گناہ اپنی جگہ، لیکن ان کے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کیسے ٹوٹے گا، میں آپ کو عمومی طور پر 3 قسم کے اصول بتا دیتا ہوں، ان کو سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے وضو ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کے حوالے سے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ نمبر 1، انسان کا کوئی ایسا کام کرنا یا کوئی ایسا کام ہو جانا جس سے انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ انسان سے کوئی بھی ایسا کام انسان نے کیا یا اس سے انجانے میں وہ کام سرزد ہو گیا جس سے عقل کام کرنا چھوڑ دے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر عقل کام کرنا، آپ سو گئے، آپ سو جاتے ہیں تو آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ نہیں، دماغ بھی سو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے نشہ کیا اور نشے میں مست ہو گیا تو اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح کوئی بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہونے سے بھی اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی کام کیا یا ایسا کوئی بھی کام ہو گیا جس سے انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا اصول سماعت فرمائیے، انسان کے جسم سے کوئی بھی ناپاک شے نکلی، کوئی بھی ناپاک شے نکلے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناپاک شے کیا ہے؟ خون ہو گیا، پیپ ہو گئی، پیشاب وغیرہ ہو گیا یا کوئی کسی قسم کی رطوبت وغیرہ ہو گئی، تو اب اگر یہ جسم سے نکلے گی تو اب انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ الٹی بھی ناپاک ہے، الٹی بھی اگر ہوئی کسی کی تو اب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، تھوک جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے، گندا ہے، کراہیت ہوتی ہے اس میں، لیکن تھوک ناپاک نہیں ہوتا۔
کان کا میل بھی گندا ہوتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا، ناک کی رطوبت جو ہے یہ بھی گندی ہوتی ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتی ہے، تو کوئی بھی ناپاک شے جسم سے نکلے گی تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ خون نکلا، کتنا خون نکلا کہ اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، یہ بھی ضمن سماعت فرما لیں۔ زخم ہے، خون نکلا تو لیکن زخم سے باہر نہیں نکلا، جب تک زخم کے اندر موجود ہے تب تک وضو باقی ہے، جیسے ہی وہ زخم سے نکل کر باہر آئے گا تو اب وہ بہنے والا خون ہو جائے گا، بہتے ہوئے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا اصول سماعت، پہلا میں نے کیا کہا؟ کوئی بھی ایسا کام کرنا یا ایسا کام ہو جانا جس سے انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ جسم سے کوئی بھی ناپاک شے نکلی تو کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز، نماز سجدے یا رکوع والی نماز میں قہقہا لگا کر اگر کوئی ہنسا تو اب ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کب ٹوٹے گا؟ اگر کوئی نماز میں اتنی زور سے ہنسا کہ اگر اس کے برابر میں کوئی ہوتا یا اس کے برابر میں کوئی ہے تو اس نے اس کی ہنسنے کی آواز سن لی، برابر والے نے بھی اس کی ہنسنے کی آواز سن لی یا اس تک آواز پہنچ گئی تو اب نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہ اتنی زور سے ہنسا کہ اس کو صرف اپنے کانوں تک آواز آئی اس کے ہنسنے کی، برابر میں کسی نے نہیں سنا، تو اب ایسی صورت میں فقط نماز ٹوٹے گی، وضو باقی رہے گا۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں ستر عورت کے حوالے سے، جو کہ اگلی شرط ہے نماز کی، اس کے بارے میں اور دیگر شرائط کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ انشاءاللہ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پتھر سے استنجا کے بعد ہماری پاکی کی صورت ہو جائے گی یا پانی سے بھی استنجا کرنا لازمی ہوگا؟ دیکھیے، پتھر سے استنجا کرنے کی صورت میں شرعی طور پر شرعی حکم تو یہی ہے کہ اگر اس نے اس طریقے سے پتھر، مٹی کے ڈھیلے سے یا کسی پتھر سے جو ناپاکی کو یا پیشاب کے قطرات کو جذب کر سکتا ہے، اس طرح کے پتھر سے کسی نے اگر استنجا وغیرہ کیا تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ مطلب پاکی سے مراد وہ استنجا درست ہوگا، بعد میں وضو کر لے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، باوضو ہو جائے گا۔ لیکن اب ہمارے یہاں صورت یہ ہے خاص طور پر کیونکہ جو دیہات میں رہنے والے ہیں نا، ان کو پتھر سے استنجا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں شہر کراچی کے جو ہیں ان کو جب تک وہ پانی سے اچھی طرح نہ دھوئیں تو مطمئن نہیں ہوتے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن شرعی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی مٹی کے ڈھیلے سے یا ایسے پتھر سے جو جذب کرنے والا ہو، اس سے اگر وہ استنجا کرے گا تو اس کا استنجا درست ہو جائے گا۔ کپڑوں پر پیشاب کے بہت باریک قطرات لگ جائے تو وہ حصہ ناپاک ہوگا؟ جی، میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ کپڑوں کی چھینٹیں پڑی اور وہ بہت باریک باریک چھینٹیں ہیں تو وہ 1 درہم کی مقدار اگر نہیں ہے تو کپڑا پاک رہے گا۔ بچوں پر نماز اور روزہ کتنی عمر میں فرض ہوگا؟ دیکھیے، ویسے تو عمومی طور پر فرض کی بات اگر یہ ہے تو فرض تو جب بالغ ہوں گے تب فرض ہوگا، جب تک بچہ بالغ نہیں ہے تب تک وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نہیں پڑھے تو اسے مارو، مار کر نماز پڑھاؤ، تو مطلب سختی کرو۔ تو عمومی طور پر 10 سال کی عمر میں بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا پابند بنایا جائے، لیکن بالغ ہونے پر نماز اور روزہ فرض ہوگا۔ لڑکی جو ہے کم سے کم 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ عمر تو 14 سال 15 سال بھی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم عمر بچیوں کی جو ہے وہ 9 سال میں بالغ ہوتی، اس سے پہلے لڑکیاں بالغ نہیں ہوتی۔ لڑکوں کی بلوغت کی عمر جو ہے وہ کم سے کم 12 سال ہے۔ 12 سال کے اندر بالغ ہو جائے، اگر 12 سال کے بعد کوئی بلوغت کی علامت ظاہر ہوئی تو بلوغت کا حکم لگے گا۔ 15 سال تک لڑکا لڑکی اگر بالغ نہیں بھی ہوئے تو 15 سال ہو جانے کے بعد لڑکے اور لڑکی دونوں پر بلوغت کا حکم لگے گا۔ اب ایسی صورت میں نماز اور روزے کے وہ پابند ہو جائیں گے۔ کیا آپ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی کو بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ضمن سماعت فرما لیجیے، اپنی اصل اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کی اصل کیا ہے؟ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، یہ اوپر تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کی فروع کیا ہے؟ آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا پر پوتا، یہ نیچے تک، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصل اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دائیں بائیں والوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، تو چچا ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں،
ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ افضل ہے ان کو زکوٰۃ دینا۔ وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت مبارکہ ہے، تو اگر کوئی وسوسے کی بنا پر بار بار دھوتا ہے تو کیا یہ خلاف سنت ٹھہرے گا؟ دیکھیے وسوسوں کی وجہ سے اگر بار بار کوئی دھو رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے وسوسوں کو کنٹرول کرے، اور اگر وہ کنٹرول نہیں کرتا تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوگا، اور یقیناً یہ اس خلاف سنت تو کہلائے گا۔ گوشت کھانے والے پرندوں کی بیٹ اور کتے کا لعاب نجاست خفیفہ میں آتا ہے، اور کوا بھی گوشت کھانے والا پرندہ ہے۔ جی بالکل، اچھا گوشت کھانے والا پرندہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ چیل ہو چاہے وہ کوا ہو، تو اصول یہی بتایا شریعت نے، جو پرندہ ہے جس کو ہم پرندہ کہتے ہیں اس کی بیٹ نجاست خفیفہ میں آتی ہے۔ اور کتے کے لعاب کے بارے میں پوچھا تو کتے کا لعاب جو ہے وہ نجاست غلیظہ میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کتا پسینہ آ رہا ہے کتے کو اور وہ پسینہ لگا تو پسینہ بھی اس کا ناپاک ہوگا۔ خط کو وضو کرتے ہوئے صحیح سے دھونا ہوگا یا وضو کرتے وقت منہ دھونے سے یہ حصہ دھل جائے گا؟ خط سے مراد اگر داڑھی ہے تو خشخشی داڑھی جن کی ہوتی ہے، تو اگر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جلد پر پانی پہنچنا چاہیے۔ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بال داڑھی کے بڑے ہلکے ہوتے ہیں، اب ہمارے بال بڑے ہلکے ہیں، ہمیں تو بڑی آسانی ہوتی ہے، آرام سے چہرہ دھل جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ داڑھی بڑی گھنی ہوتی ہے، تو جب تک وہ خلال نہیں کرتے تو اندر تک پانی نہیں پہنچتا، تو جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر بغیر ایک دفعہ پانی ڈالنے سے جلد تک پانی پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جلد تک پانی نہیں پہنچتا، بال میرے بہت گھنے، تو اب اس کو خلال کر کے جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ لوہے کی چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ چین کے بارے میں علماء نے فرمایا، اس میں بھی یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ چین والی گھڑی پہن کر جائز ہے نماز پڑھنا، ہو جائے گی نماز، بعض کہتے نہیں ہے، تو عوام کو یہ بینیفٹ حاصل ہوگا، جس عالم دین کے موقع پر عمل کریں تو ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب نماز کا ٹائم ہو تو چین والی گھڑی اتار دیں، اتار کر جیب میں رکھ لیں، بعد میں نماز پڑھ لیں تو پھر پہن لیں، لیکن حکم یہ ہے میری طرف سے، مطلب محتاط حکم یہ ہے علماء کا کہ اگر آپ نے چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھ لی ہے تو نماز بہرحال ہو جائے گی، آئندہ پڑھیں تو احتیاط اسی میں کہ اتار کر جیب میں رکھ لیں۔ پھٹی ہوئی ڈیمیج پینٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ ایسی پھٹی ہوئی پینٹ ہے کہ جس سے سطر ظاہر ہوتا ہے، کل انشاءاللہ ذکر ہوگا سطر کے حوالے سے، تو اگر پینٹ ایسی جگہ سے پھٹی ہے کہ جس سے سطر ظاہر ہو رہا ہے تو اب تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس قدر پھٹی ہوئی ہے، اس قدر بوسیدہ کپڑا پہنا ہوا ہے اس نے کہ وہ کپڑا پہن کر وہ عام محفل میں نہیں جا سکتا، تو اس طرح کا لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، تو ہمیں اچھا لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کسی کا تحفہ آگے کسی کو بیچ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے شرعی طور پر تو اجازت ہے، آپ کو کسی نے تحفہ دیا، آپ اس کے مالک بن گئے، اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو بیچیں یا اپنے پاس رکھیں، لیکن ہمارے یہاں زمانے میں یہ جو ہے نا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یار میں نے اتنی محبت سے فلاں کو تحفہ دیا اور اس نے دیکھو قدر ہی نہیں کی، اس نے آگے کسی کو دے دیا یا بیچ دیا، تو آپ کے یہاں بھی ہمارے خاندان میں بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے، آپ کے یہاں کا معاملہ نہیں پتہ مجھے، تو کوئی چیز تحفے میں آئے اور وہ اٹھا کر اس نے ویسے ہی کسی اور کو دے دی تو اس کو پسندیدہ عمل نہیں سمجھا جاتا، تو بہرحال شرعی طور پر تو اس کو اجازت ہے، لیکن عرفی طور پر جو معاملہ ہوتا ہے اس کی الگ بات ہے۔ جی افطار کے وقت مسجد کی اذان کا انتظار کیا جائے گا یا جو چینل پر ٹائم ہوتا ہے اس پر؟ دیکھیے اذان کا انتظار نہ افطار میں کیا جائے اور نہ ہی سحر میں کیا جائے، اگر آپ کو یقین کامل ہو گیا ہے کہ وقت ہو چکا ہے، اصل میں سحری کا اور افطار کا ٹائم یہ مجھے تقریباً 11-12 سال ہو چکے ہیں یہ مسئلہ بتاتے ہوئے کہ افطار کا ٹائم اور سحری کا ٹائم، جو افطار کا تعلق اور سحری کا تعلق یہ اذان سے ہرگز نہیں ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے، تو جیسے ہی وقت و اذان، ابھی مؤذن صاحب مثال کے طور پر سو گئے، سحری کھا کے جناب مؤذن صاحب سو گئے، اذان ہی نہیں دی، تو وہ انتظار کرتے رہے ابھی تو اذان ہونی، کھاتے رہو، تو اسی طریقے سے افطار میں بالفرض کسی وجہ سے مؤذن صاحب سے تاخیر ہو گئی تو اب وہ انتظار کرتے رہیں کہ جب تک مؤذن صاحب کی آواز نہیں آئے گی تب تک ہم، یا چینل سے جب تک آواز نہیں آئے گی، کبھی آپ کا چینل چلا ہی نہیں،
سگنل ہی نہیں آ رہے آپ کے، یا کیبل والے نے کیبل ہی بند کر دیا ہے، یا آپ کے لائٹ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کون سے چینل سے اپنے افطار کریں گے؟ تو لہٰذا وقت دیکھیے، آپ کو وقت پتہ ہونا چاہیے، وقت ہو جائے تو ہاں اب یہ بہتر ہے کہ ٹھیک ہے وقت کے ساتھ اذان ہو گئی تو آپ جو ہے نا افطار کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہی صورت کی بار بار نماز میں تکرار کرنا کیسا؟ تکرار کرنا مکروہ ہے۔ آپ نے ایک رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھی تو یہ مکروہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، نماز ہو جائے گی۔ کسی کو احتلام کے حوالے سے شک تھا کہ ہوا یا نہیں، اور اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا کہ شک جو ہے وہ یقین کو زائل نہیں کرتا، تو اگر کسی کو اپنے پاک ہونے کا یقین تھا اور اب احتلام ہونے میں شک ہے تو یقین کس کا ہے؟ پاک ہونے کا۔ شک کس کے بارے میں آ گیا؟ ناپاک ہونے کے حوالے سے، تو لہٰذا شک یقین کو ختم نہیں کرے گا، آپ پاک رہیں گے، آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل میں موجود قرآن کو بے وضو پڑھنا یا زمین پر رکھنا کیسا؟ بے وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بے وضو قرآن چھوا نہیں جا سکتا، چاہے وہ موبائل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ بے وضو ہیں تو براہ راست قرآن کی آیت کو موبائل اسکرین سے اسکرین پر ٹچ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ کو صفحہ چینج کرنا ہے تو کچھ اکثر اپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں کہ نیچے جگہ دی ہوتی ہے، تو آپ وہاں سے پیج چینج کر سکتے ہیں۔ براہ راست آپ بے وضو ہیں تو اس قرآن کی اسکرین کو چھو نہیں سکتے، اور قرآن اگر موبائل میں کھلا ہوا ہے تو اس کو زمین پر رکھنا یہ بے ادبی ہے۔ آپ کو اگر زمین پر رکھنا ہی ہے تو اس کو بند کر دیں، موبائل کی لائٹ آف کر دیں تو گویا کہ وہ بند ہو گیا۔ اب اس کو آپ رکھ دیں تو اب وہ قرآن زمین پر رکھنے کے حکم میں نہیں ہوگا۔ نماز میں پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ دینا کیسا؟ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ دینا زیادہ سے زیادہ ایک بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور کم سے کم 4 انگل کا، نہ بالکل پاؤں ملا کر کھڑے ہوں اور نہ ہی بالکل پاؤں کھول کر کھڑے ہوں۔ ایک بالش کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم 4 انگل کا۔ تو اب پاؤں کھولنا یہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ کندھوں سے کندھوں کو ملائیں۔ بعض لوگ وہ پاؤں چیر کر اور ہاتھ ہی سینے پر باندھ کر لگتا ہے کبڈی لڑنے جا رہے ہیں، تو اب جناب وہ اس طرح اس انداز میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کندھوں سے کندھا ملائے نا، جو لوگ ٹانگ چیر کر کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے بولو ٹانگ چیر کر کھڑے ہو، اور دوسرے والے سے کو کندھا ملا کر دکھائے، تو وہ ملا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور کم سے کم جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ شرعی اصول ہے۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ اگلے سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں کل پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سیکھا سمجھا یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر